بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی اس وقت سازشی مفروضے مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک سازشی مفروضہ یہ ہے اور وہ بڑا خطرناک سازشی مفروضہ ہے۔ میں صرف تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں چیزیں آپ کو، کہ کچھ چیزیں محض خواہش کی بنیاد پر ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس طرح کی بات کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اور وہ عموماً جو ہے سینہ گزٹ جب بات چلتی ہے تو وہ پھر ملکی اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف، ریاست کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی خبر پھیل گئی تھی کہ جنرل ستار جو ہیں، سرفراز ستار صاحب، وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میں نے اس کے اوپر وہ بڑی چھان پھٹک کر کے ایک پورے کا پورا آپ کے حضور ایک ویلاگ پیش کیا تھا، آپ سے بات کی تھی، جس میں کلیئر کیا تھا کہ یہ خبریں ساری غلط ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت ایک اسائنمنٹ کے اوپر ہیں، اور بڑی اہم اسائنمنٹ ہے۔ اور بلکہ وہ جو اس وقت ہمارے سعودی عرب میں ہیں سفیر جنرل اکبر، جہاں تک مجھے اب یاد پڑ رہا ہے ان کا نام، وہ ڈی جی رینجرز بھی رہے ہیں غالباً سندھ کے، تو ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں تھیں کہ ان کو بھی کھڈے لائن لگایا گیا، حالانکہ دونوں ٹھیک کام کر رہے تھے، اپنی پوسٹوں کے اوپر تھے، تو گولف کھیلتے تھے، تو میں نے تو تدارک کیا تھا، وہ ابھی بھی وہ والی ویلاگ پڑا ہوا ہے ٹیلنگز کے چینل پہ، اگر آپ جائیں تو دیکھیں تو، کہ کیا جنرل سرفراز ستار صاحب گرفتار ہیں، تو اس کے اوپر جنرل شعیب صاحب نے پورا پروگرام ٹھوک دیا تھا کہ عمران شفقت کو کوئی الزام ڈالنے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بھائی بھلائی کا زمانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح کی آج ایک اور بھلائی کا زمانہ یا بھلائی والی بات ہے، وہ ذرا سن لیں۔ خبر یہ پھیلی ہوئی تھی، اور کل پورا دن اسلام آباد میں ہضم نہیں ہو رہا تھا جنرل فیض صاحب کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے، ان کو کور کمانڈر پشاور لگانا۔ اس کے پیچھے جو مفروضہ چل پڑا وہ یہ تھا، جو بات چلی جو کہ جی کہ سزا کے طور پہ جنرل فیض صاحب کو ہٹایا گیا ہے۔ اچھا جی، کیوں سزا ملی ہے؟ اس لیے سزا ملی ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد زبیر صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ انہوں نے لیک کی تھی، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے جی؟ کیوں لیک کی تھی؟ وہ اس لیے لیک کی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان، میں اب یہ نام لے رہا ہوں، اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ اس وقت مارکیٹ میں نام چل رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اگرچہ جو ذمہ دار ہمارے ہیں ویلاگ کرنے والے جو صحافی ہیں وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے، لیکن سینہ گزٹ وہ جو ہوتی ہے نا، کانا پھوسی، وہ یہ، اور وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے بات، وہ اس وقت بڑی عروج کے اوپر ہے، اور کل تو اخیر عروج کے اوپر تھی کہ جی کہ وہ اس لیے میں جنرل باجوہ صاحب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ نہیں پولیٹیسائز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جنرل باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہیں وہ زبیر صاحب جو تھے وہ پل کا کردار ادا کر رہے تھے، اور جناب علی جو ایک عمل جاری تھا مفاہمت کا، یا جو ایک کہہ لیں کہ معاملات جو آگے بڑھ رہے تھے، جو پیش رفت ہو رہی تھی، اس سارے عمل کو جنرل فیض صاحب نے عمران خان صاحب کے اشارے کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہوا تھا کہ میں اتھے ہی ہیں، میں تمہیں مطلب اگلی تمہاری پوسٹنگ جو ہے وہ بڑی ہیلدی پوسٹنگ ہوگی، اور یہ ہے وہ ہے، یہ ان کو لارا لگایا ہوا تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ والا کام جو ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کر دیا۔ کتنی خوفناک سٹوری ہے، اور پھر اس سے بھی خوفناک سٹوری آگے چل کے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کی جگہ پہ لگایا کس کو گیا؟ لگایا ان کو گیا جناب ندیم احمد انجم صاحب کو، یعنی کہ کور کمانڈر کراچی صاحب کو۔ کیوں لگایا گیا جی ان کو؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے، جو آئی جی سندھ اغوا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 18 اور 19 اکتوبر کی رات کو کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل میں، جب وہ رینجرز پولیس والے جو ہیں وہ دروازے توڑ کے اندر گھس گئے تھے، اور اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے بڑا سٹینڈ لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، پولیس والے ہڑتال پہ جانے لگے تھے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جو سندھ پولیس تھی وہ مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی۔ مقدمے کا مطلب کس جرم میں مقدمہ درج کرے گی جی؟ کہ ایک مزار قائد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی والے جذباتی ہوئے ہیں، اور آئی جی پولیس جو ہیں وہ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، تو اور وہ میزبان بھی تھی ایک طرح سے مریم نواز صاحبہ کی، تو یہ انسلٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی، اور انسلٹ ہوئی ہے مطلب کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی، تو ہم مقدمہ درج نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اوکے،
تو وہ مقدمہ جو تھا وہ دباؤ بہت زیادہ تھا، تو پھر اینڈ پہ یہ ہوا کہ آئی جی صاحب جو نہیں مان رہے تھے ان کو پھر اٹھا لیا گیا۔ اچھا جو متعلقہ افراد ہیں وہ کہتے نہیں ہم نے تو بلایا تھا، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ہوا یہ کہ بڑا شور پڑ گیا کہ جی کہ آئی جی جس صوبے کا اغوا ہو جائے وہ نہ حکومت کیا ہے، ویسے تو اس ملک کا وزیر اعظم اغوا ہو جاتا ہے تو آئی جی تو خیر چیز ہی کوئی نہیں، آئی جی کیا بیچتا ہے بیچارہ۔ لیکن پھر بھی سندھ گورنمنٹ نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا تھا اور بڑا سٹینڈ لیا تھا اس کے اوپر۔ پھر انٹروین کیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، اور پھر انکوائری افسر کراچی کے کور کمانڈر کو مقرر کیا تھا جنہوں نے انکوائری کر کے رپورٹ دی تھی۔ پھر سارے جو متعلقہ افراد تھے جو جذباتی ہو کے جنہوں نے یہ والا کام کر دیا تھا کہ آئی جی کو اغوا کر لیا اور پرچہ کروایا، اور پھر جا کے صفدر صاحب کو اغوا کر دیا، گرفتار کر لیا، دروازے توڑ کے مریم بی بی کے ہوٹل کے اندر گھس گئے تھے۔ تو یہ والے پورے کے واقعے کے اوپر جو انکوائری ہوئی وہ ندیم احمد انجم صاحب نے کی تھی بطور کور کمانڈ کراچی کے۔ تو بیسیکلی باجوہ صاحب نے جو ان کو لگایا ہے یہ ایک جیسچر دیا ہے، یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو لگایا گیا ہے، اور پھر مریم صاحبہ کا جو ادھر وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ادھر ان کی پٹیشن گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں جنرل فیض صاحب کا نام لیا گیا ہے، اور ادھر جناب ان کو چینج کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ایک ایسا بندہ لے کے آئے جنہوں نے جو انکوائری وہ والی کی جو بیسیکلی پیپلز پارٹی یا نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کی فیور میں جا رہی تھی، پھر ریموو بھی کر دیے گئے ان کی انکوائری کے اوپر۔ ایسے شخص کو لگانا یعنی ڈی جی آئی ایس آئی ایک جیسچر دینا تھا کہ جنہوں نے یہ والا کام خراب کیا ہے کہ ہمارا جو بھائی چارہ بڑھ رہا تھا، ہماری جو مفاہمت کی ایک وہ جو ٹرین چل رہی تھی اس کے درمیان جو پل کا کردار ادا کر رہا تھا اس کو نشانہ بنا کے جو اس پورے عمل کو سبوتاژ جس نے کیا ہے اس کی جگہ پہ ایک ایسا میں بندہ لے کے آیا ہوں جو پرو ہے۔ تو یہ سگنلنگ ہے، سگنلز ہیں، تو سگنلنگ انگریزی میری یہ ہو جائے، تو یہ اشارے ہیں بیسیکلی۔ جنرل باجوہ صاحب نے سبز جھنڈی دکھائی ہے کہ جناب کہ میں ڈڈا پائی ہوں۔ یہ سازشی مفروضہ چل رہا ہے۔ اب آئیں اس کا وہ بقول انجینئر محمد علی مرزا کے اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، بلکہ اس کی سرجری کرتے ہیں۔ سرجری یہ ہے جی کہ پہلی بات یہ کہ سب سے اہم بات کہ جب یہ واقعہ ہوا 18 اور 19 اکتوبر کا، اور 20 اکتوبر کو یعنی کہ آئی جی سندھ کے اغوا والی جنرل جو ہیں باجوہ صاحب انہوں نے انکوائری افسر جو تھا کور کمانڈر کراچی کو مقرر کیا، جو یہ ایک موقف پیش کیا جا رہا ہے کہ ندیم احمد انجم صاحب نے وہ انکوائری کی تھی۔ ندیم احمد انجم صاحب دسمبر میں یعنی اس واقعے کے 2 مہینے بعد کور کمانڈر کراچی تعینات ہوئے ہیں، تو ان کا اس سارے عمل کے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سازشی مفروضہ صرف یہ اگر کوئی ڈیٹا دیکھ لیتا، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ گوگل پہ آپ جائیں، آپ لکھیں، بس تھوڑی سی وہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مطلب میری کوئی ندیم احمد انجم صاحب کے ساتھ کوئی ہیلو یا وہ کیا کہتے ہیں کوئی لیک نہیں ہے کہ فون اٹھا کے میں نے پوچھا ہوگا کہ جناب انکوائری تسی کیتی سی، نہیں، نہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا، یہ گوگل پہ اوپر لکھی ہوئی ہیں ڈیٹیں، صرف اتنا سا کام کیا ہے۔ اچھا اب آ جائیں کہ جی کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ بیسیکلی کھڈے لائن لگایا گیا ہے، اور وہ جناب وزیر اعظم کے اشاروں کے اوپر چل رہے تھے، اور انہوں نے ایک جو باجوہ صاحب کا اور ان کا جو تھا نواز شریف کا وہ سبوتاژ کر دیا مفاہمتی عمل، ٹوٹل جس کو کہتے ہیں بیس لیس ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ویسے تو ہماری مرضی ہے کہ ہم وہ سازشی مفروضوں کے اوپر جتنا مرضی کان دھر لیں، لیکن ایک اصول کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے خلاف ایسا کوئی شخص جائے جس نے وردی پہن رکھی ہے، وہ کور کمانڈر ہو، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو، وہ میجر جنرل ہو۔ پاکستان آرمی کا ڈسپلن ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، اس ڈسپلن نے ہمیں کوئی فائدے دیے ہیں، نقصان دیے ہیں، آئین کی بالادستی مجروح ہوئی اس ڈسپلن کی وجہ سے، یہ سب بحثیں ایک طرف، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، وہ ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات ہی نہیں کر رہے، میں صرف آپ کو ایک کوالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ایکسیپشنل کیس تھا
اور ہوا، بلکہ دو کہے جاتے ہیں. ایک کی تو انہوں نے صفائی دے دی ہے جنرل اسلم بیگ صاحب نے. ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے طیارہ فضا میں پاڑ دیا تھا، وہ جو طیارہ پٹ گیا ضیاء الحق صاحب کا. ایک تو وہ آتا ہے کہ امریکہ تھا ان کے پیچھے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے اس الزام کی تردید کی ہے اور کئی بار کی ہوئی ہے. دوسرا مثال دی جاتی ہے جنرل کیانی صاحب کی کہ انہوں نے وہ جو وکلا تحریک سے لے کے ساری جو تھی وہ گھن چکر جو چلا تھا، پرویز مشرف کمزور ہوئے، پھر اینڈ پہ گھر گئے، اور جو این آر ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ بھی جو تھا یعنی وہ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے، وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ننگے چٹے انوالو تھے. وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے، زور زبردستی بنے ہوئے تھے، اور پھڈا ان کا امریکہ کے ساتھ تھا. یہ تو بیچارے پیپلز پارٹی نون لیگ والے یہ تو کچھ بیچتے ہی نہیں تھے ان کے سامنے. تو یہ وہ جو ہوا سو ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ پیچھے امریکہ بادر تھا، اور وہ بقول مبشر لقمان صاحب انہوں نے جنرل کیانی کے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے ان کے خلاف پروگرام یہ والا کر دیا تھا. تو تب بھی خیر وہ یہ سین اور ہیں، یہ نارمل، یہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جناب کے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہیں وہ جناب اپنی من مانیاں کرتے پھریں. اس طرح پاکستان آرمی میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈسپلن اس طرح کا انٹل انلیس انٹرنیشنل پالیٹکس اتنی گرم ہوئی ہو کہ عالمی جو کھلاڑی ہیں اور عالمی جو تھانے دار ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن فی الوقت اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں افغانستان کا مسئلہ بنے ہوئے، اس کے افیکٹس بعد میں آئیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ فیض صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی مطلب نہیں ہو نہیں سکتا. یہ میں اس سے زیادہ کھل کے سمجھا نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جنرل فیض صاحب کو یہ تو سوچ لیں کہ یہ ان کی ڈیموشن ہوئی ہے کہ پرموشن ہوئی ہے. اگر جنرل فیض صاحب ان سے اتنا تنگ تھے اور ان کو اس مطلب کہہ لیں کہ پاداش میں ان کو جناب یہ والی پوسٹنگ ملی ہے، تو پھر ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کریں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان حالات میں پشاور کی کمانڈ ملنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پائن اگوں تسی ہو، آپ نے آگے چلنا ہے لے کے، کمانڈ آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے، یہ اشارہ ہے. اور آگے اللہ کی مرضی، اور یا عمران خان صاحب کے اگر کوئی فطور آ جائے دماغ میں، یا سیاست ہے نا، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. 1 سال پڑا ہے، کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا. تو میں تو جو فوری چیزیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر سزا ہی دینی تھی تو پھر اگر یہ مفروضہ ٹھیک ہوتا تو پھر فیض صاحب جو ہیں وہ کسی یہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہے جی وہ نسٹ، اس کے ہیڈ لگا دیے جاتے. کسی وا فیکٹری جس طرح حمید گل صاحب کو لگایا گیا تھا آرڈیننس وا فیکٹری، وہ جا کے توپے بنائیں، تو وہ انہوں نے پھر وہ چھوڑ دیا تھا. تو اس طرح کوئی کام ہوتا، یا پھر اگر کور ہی دینی تھی تو پھر کوئی کور دے دیتے جناب، یہ گجرانوالا کور دے دیتے، کوئی اور کور دے دیتے. پشاور کور دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ محض سازشی مفروضے ہیں، ان پر آپ کان مت دھریں. یہ مطلب اس کے اوپر پھر بڑی باتیں ہیں کہ جی کہ جو اب باتیں بتا رہے ہیں نا یہ والی کہ جنرل فیض کی اور نواز شریف صاحب کی یوں ہے، وہ اللہ دے بندے وہ کتابیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے ہارڈ ہٹنگ نہیں کی تھی، ہارڈ ہٹنگ اگر کی تو جنرل فیض صاحب کے خلاف کی، اور جب ان کو نکالا گیا تھا تب سے انہوں نے شروع کر دی تھی کہ جی اگر کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض اس کے پیچھے ہے تو پھر تو کام بڑا خراب ہے. اس طرح کی باتیں عجیب و غریب سی باتیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف سازشی مفروضے ہیں. اور سازشی مفروضے ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیسائز اسٹیٹس ٹو مچ، وہاں پر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور جہاں پر مطلب حالات نارمل نہیں رہتے یا رہنے نہیں دیے جاتے، وہاں پر اسی طرح پھر گاسپس اور اسی طرح کی جو سازشی مفروضے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، بکتے ہیں. ایک مجھے کوئی دوست یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں تو وہ اتنے پرو ڈیموکریٹ تھے کہ وہ ایک کتاب ہے دی ملٹری اینڈ انڈین ڈیموکریسی سنس انڈیپینڈنس بائی اسٹیون ولکسن. تو مطلب وہ جا کے بتاتے تھے افسروں کو یہ کتاب پڑھیں کہ ڈیموکریسی کتنی ضروری ہوتی ہے. تو پھر وہ
مطلب پھر مطلب اس طرح کی وہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ڈیموکریٹ ہیں، یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، اور وہ اتنے ہی ڈیموکریٹ ہیں جتنا آپ ان کو ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں۔ تو وہ ویسے بھی کینیڈا کی کسی یونیورسٹی سے انہوں نے کوئی وار کورس وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرف کے جو لوگ ہیں وہ ذرا پرو ڈیموکریسی ہی ہوتی ہے ان کی سوچ۔ تو لیکن کون سی ڈیموکریسی بھی یہاں پر اپنی اپنی ہے۔ جس طرح لوگوں کا جو ہے نا اپنا اپنا اسلام ہے پاکستان میں، شیعوں کا اسلام الگ سے ہے، سنیوں کا اسلام الگ سے ہے، دیوبندیوں کا اسلام الگ سے ہے، اسی طرح ڈیموکریسی بھی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی ڈیموکریسی ہے، نون لیگ کی اپنی ڈیموکریسی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی ڈیموکریسی ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کی ہو سکتا ہے اپنی ڈیموکریسی ہو۔ کوئی ضروری ہے کہ کسی کی ڈیموکریسی ان کو ڈیموکریسی ہو؟ تو افواہ پہ کان نہ دھریں جناب۔ یہ کام جو ہے وہ جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب، یہ جو بھی باتیں ہیں ان پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہی کچھ کیا ہے جو ان کو کرنا تھا، اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو سوچا گیا تھا، جو نقشے بنائے گئے تھے انہی کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کو شک ہے تو پھر اب اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ نظر تو وہی آ رہا ہے جو ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس پہ کیا بحث کرنی؟ مطلب جو فیصلے کیے گئے تھے وہ فیصلے قائم ہیں، اور انہی فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے، اور ان فیصلوں کے خلاف اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو پھر لنگوٹ کس کے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ ورنہ یہ ہے نا پریس کانفرنس کر کے ٹی وی پہ مذاکروں میں بیٹھ کے یا ٹویٹ کر کے کچھ نہیں ہونا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔